فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ جس کا ذکر سورہ دخان میں 24ویں پارے میں ہے، اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے جو رمضان المبارک میں ہے۔ اور کچھ علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، لیلۃ المبارکہ 15 شعبان کی رات ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر رات ہے جس کو چھپا رکھا ہے رب کائنات نے امت مصطفیٰ کی بھلائی کے لیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر 15 شعبان کی رات کا تذکرہ ملتا ہے کہ 15 شعبان اور شعبان المعظم کی فضیلت، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں عرض کر رہا تھا کہ شعبان کی ایک عظمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے متعلق فرمایا، رجب کے متعلق فرمایا کہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما۔ تو رجب کا مہینہ بھی برکت والا ہے، حضور نے دعا کی ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ بھی برکت والا ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وبلغنا رمضان، یا اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا۔ اتنا مقدس مہینہ سایہ فگن ہے، وہ آنے والا ہے 20 دن کے بعد۔ وہ اتنا عظیم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس مہینے کے لیے دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رمضان بہت مقدس مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس کے استقبال کے لیے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ، آپ کا عمل مبارک، آپ اس ماہ مقدس کے اندر عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتے تھے، آپ زیادہ عبادت و ریاض کرتے تھے دیگر 11 مہینوں کی نسبت۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کو نسبت جو ہے وہ حضور سے بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو محب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کے، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، تو دوہری محبت ہو گئی اس ماہ مقدس سے، شعبان المعظم سے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس مہینے کا بھی خالق ہے، اس کی عبادت تو ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن ایک نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ الشعبان شہری، یہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس ماہ مقدس کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ، تمام مہینے کے اندر عبادت پہلے 11 مہینوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے محبت فرماتے تھے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مکمل روزے، کیونکہ وہ تو فرض ہیں، اور اس کے بعد دیگر 11 مہینوں کے اندر سب سے زیادہ روزے جو ہیں وہ شعبان المعظم میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار کسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکمل شعبان کا مہینہ بھی روزے رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس ماہ مقدس کے اندر عبادت و ریاضت جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، اور جس مہینے کو عظمت ملتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی رات ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورے مہینے کو فضیلت ملتی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، وہ نازل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر، اور وہ نازل ہوا رمضان المبارک میں، وہ نازل ہوا لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ تو اس لیلۃ القدر کی وجہ سے رب کائنات نے پورے رمضان کو فضیلت عطا کر دی، کیونکہ وہ دن، وہ رات ہی ایسی ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بعد جو لیلہ شب برات ہے، اس کی عظمت علماء کرام بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد جو ہے وہ پورے سال کے اندر اگر کسی رات کی اہمیت ہے تو وہ شب برات کی اہمیت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے فرمان جو ہیں وہ احادیث مبارکہ کے اندر شب برات کے حوالے سے ملتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ رات جو ہے وہ برکت والی رات ہے۔ تو یہ رات جو ہے پھر ملی ہے شعبان المعظم میں، تو شعبان المعظم کا بھی مکمل مہینہ برکت والا ہو گیا ہے۔ تو شب برات جو ہے اس کے اندر عبادت و ریاضت کرنا یہ جائز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سے ثابت ہے، یہ کوئی بدعت شرک نہیں ہے۔ شرک تو کبھی عبادت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خالصتاً عبادت کرے
اللہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے اور کوئی کہے شرک کر رہا ہے، یہ تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بدعت کا معنی بھی لوگوں نے نہ سمجھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت جو ہے کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہر وہ کام جو جس میں ہمارا امر نہیں ہے، جس میں اس کام کی اصل موجود نہیں ہے، تو فرمایا وہ بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر کے اندر، ہمارے حکم کے اندر کوئی نئی چیز نکال دی اور وہ دین کے اندر نہ ہو، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اس کے سوا عبادت کبھی مردود نہیں ہوتی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں نوافل پڑھنا، اس کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کرنا اور اس کی بارگاہ میں قیام کرنا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں، اور یہ کبھی بدعت نہیں ہوتے۔ عبادت کبھی بدعت نہیں ہوتی، نماز کبھی بدعت نہیں ہوتی، عبادت نوافل جو ہے وہ کبھی بدعت نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ یہ نوافل جو ہے اس رات میں پڑھتے ہیں تو باقی راتوں میں بھی پڑھیں، لیکن اگر اس دن میں آ گئے تو انہوں نے کون سا گناہ کر دیا؟ اس رات کے اندر آئے، شاید ان کی وہ 2 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، 2 رکعتیں جو پڑھیں وہ پسند آ جائیں، ہمیشہ کے لیے نمازی بن جائے، تو ہم کسی کو کیوں روکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے؟ ہم کسی کو کیوں کہیں کہ یہ جو ہے نا حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ بیکہ حدیث سے ثابت ہوتا تو وہ نفلی عبادت تھوڑی ہوتی، پھر تو سنت سے ثابت ہوتی۔ نفلی عبادت ہے ہی وہ کہ جو حضور علیہ السلام نے جس کا حکم نہیں دیا، جس کا حکم دے دیا وہ نفل تھوڑی رہے گی، وہ تو حضور کی سنت بن جائے گی، حضور کا قول بن جائے گا، حضور کی قولی حدیث کے اندر، فعلی حدیث کے اندر۔ یہ آپ ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں تو 4 رکعت ظہر میں پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ آپ عشاء میں 2 رکعت پڑھتے ہیں فرضوں کے بعد، سنت مؤکدہ ہے۔ عصر کے بعد جو پڑھتے ہیں غیر مؤکدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، لیکن ان پر مداومت کی تو ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلی طور پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تو ہمارے لیے وہ سنت مؤکدہ بن گئی۔ اب جو نوافل ہیں، نوافل وہ نفل کہتے ہی زیادتی کو ہیں، یہ اوور ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ڈیوٹی کرتا ہے 12 گھنٹے کی اور پھر اس کو کہا جاتا ہے فیکٹری سے کہ 3 گھنٹے اور لگاؤ، اس کی معاوضہ علیحدہ دیا جائے گا، تو وہ 3 گھنٹے اور لگاتا ہے تو اوور ٹائم۔ تو نوافل کا تعلق اسی طرح ہے، آپ پر ہم پر نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور فرض کے بعد جو ہے وہ واجب ہیں، 3 رکعت وتر واجب ہیں اپنا اس کے عشاء کے اندر۔ سنت مؤکدہ ہے، حضور علیہ السلام نے ان پر مداومت کی ہے، ہمیشگی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیشگی کی ہے تو ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہو گئی۔ سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا تارک فاسق ہوتا ہے، فاسق فاجر، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے سوا سنت غیر مؤکدہ ہے، نوافل ہے، پڑھیں نہیں پڑھیں۔ وہ ایک اپنا جہلم کے اندر ایک نیا اب تو بہت مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن بات کس سے مشہور ہے کہ غلط بات کرنے سے اس کے کمنٹمنٹ پڑھیں۔ وہ مرزا جہلم کا جو ہے تو دیکھیں لوگ اس کو کتنا لان تان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرے اتنا ویوز آ گئے، وہ سارے لان تان والے ہوتے ہیں۔ ان کو جاہل ہے، علم کا ایک ٹکا بھی اس کو علم کا پتہ نہیں ہے۔ تو 4-5 دن پہلے میں اس کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا یار دیکھو مولویوں نے کیا لوگوں کو، عوام الناس کو، مسلمانوں کو، ان کو نماز کے اندر لگا دیا، اور نماز میں کتنا عشاء کی 17 رکعتیں بتا دیں، 17 رکعتیں بتا دی ہیں۔ یہ کسی نے بتایا، میں آ کر بتایا کہ نہیں یہ تو 9 رکعتیں ہیں۔ تو بھئی اگر کسی نے بتایا، اور یہ شروع سے چلا رہا ہے ہماری ٹائٹل کے اندر کہ اتنے رکعتیں عشاء کی ہیں، اتنا ظہر کی ہیں، اتنا اس کی ہیں، اس میں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نوافل کو ملا کر رکعتیں بتائی گئی ہیں۔ جس کسی نے بتایا، جس کسی نے بنایا، تو کیا انہوں نے کوئی گناہ کر دیا؟ انہوں نے کوئی لوگوں پر جو ہے ایسا کام تھوپ دیا کہ جو گناہ ہو؟ ان نوافل کے لیے کہا نا، اگر انہوں نے نوافل پڑھ لیا تو کیا اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہو گیا؟ بھئی نوافل حضور علیہ السلام جماعت جب فرماتے تھے، آپ امامت فرماتے تھے جب، تو آپ امامت کے اندر اختصار کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام جو ہے وہ اتنا مختصر نماز پڑھاتے، فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں طویل قرات کروں، لیکن جب میں پیچھے کیونکہ خواتین بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر منع فرمایا، آپ نے اپنے خلافت کے دور میں،
تو وہ بھی کوئی وجوہات تھی اس وجہ سے، اور ابھی بھی علماء کرام کے نزدیک یہ مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہی ہے، یعنی عورتیں جو ہیں وہ ابھی بھی آ سکتی ہیں، مگر علیحدہ سے ان کا اہتمام ہو، پردے وغیرہ کا اور طریقے سے آئیں۔ کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے منع کر دیا تھا، مگر بتانے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو بتا رہا تھا میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرض نماز جو ہے وہ مختصر پڑھاتے تھے۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ طویل قرات کروں، لیکن جب کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں مستدرک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ان کی رونے کی آواز بچے کی سنتا ہوں تو قرات کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس بچے کی رونے کی جو آواز ہے، وہ جو ان کی ماں نماز پڑھ رہی ہے نا، تو ان کی ماں کی جو محبت ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ، تو ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ کر کہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، تو لہٰذا میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی حکم یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شکایت آئی کہ امام کی، تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ بڑی لمبی قرات کرتا ہے اور ہم اس میں تھک جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام کو بلا کر فرمایا کہ کیا تو لوگوں کو متنفر کرنا چاہتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نماز مختصر پڑھتے، آپ حکم بھی دیتے کہ نماز کو مختصر جماعت کی صورت میں پڑھاؤ، لیکن وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تنہا اکیلی نماز پڑھتے تھے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ جب ہم نوافل پڑھتے تھے، لمبی قرات، رات کو نوافل پڑھنا، وہ اتنا طویل قرات یعنی کہ قیام کرتے، ساری رات قیام کرتے، تو آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے۔ وہ جو چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے مبارک پر رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر پہننے والے، قم اللیل الا قلیلا، فرمایا رات کو تھوڑی دیر عبادت کیا کرو، تھوڑی دیر قیام کیا کرو۔ اتنا طویل قیام، دنیا آپ کی امت، سابقہ امتوں میں سے ساری رات کو عبادت کرے، ہمیں گوارا ہے، لیکن اے حبیب، آپ تو حبیب ہیں نا ہمارے، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ اتنا طویل قیام کریں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑی عبادت، تھوڑی دیر قیام کیا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، ہاں آدھی رات امن قص منہ، یا اس سے بھی کم عبادت کیا کرو، یا اس سے تھوڑا بڑھا دیا کرو۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی محبت میں استغراق، انہماک اس طرح فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو رہے ہیں، اور رب کائنات فرما رہا ہے کہ کہیں میں یہ کہہ دوں کہ اے حبیب آدھی رات، اور میرے حبیب کا دل چاہے کہ نہیں میں سے زیادہ عبادت کروں، تو ایک قول نہیں رکھا، فرمایا رات کو تھوڑی دیر قیام کیا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات جب اس سے بھی کم عبادت کیا کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او زد علیہ، یا تھوڑی سی اسے بڑھا دیا کرو۔ تو مختلف انداز میں رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہ کیا تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حالت قیام کے اندر، وہ قیام نفلی قیام تھا، فرض کا قیام نہ تھا، وہ نفلی قیام تھا، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا طوالت فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ تو لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفل پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، جسے اللہ اپنا ولی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، فرمایا وہ فرض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ نہیں مولوی نے تو 17 رکعتیں بتا دیں، تو مولوی نے کون سا نقصان کر دیا، ان کا 17 رکعتیں اگر کوئی پڑھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 17 رکعتیں مکمل جو ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو 9 رکعت پڑھو، یہ 9 رکعت کے سوا چارہ نہیں ہے۔ 4 فرض ہیں، 2 سنت مؤکدہ ہیں، عشاء کی بات ہو رہی ہے، 2 سنت مؤکدہ ہیں اور 3 وتر ہیں، اس کے سوا تو چارہ ہے ہی نہیں۔ وہ سنت مؤکدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوامی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، جس نے چھوڑا فاسق و فاجر ہو گیا۔ مگر اس کے سوا اگر ٹائم ہے تو سبحان اللہ،
آپ وہ اضافی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو اس کا ڈبل اجر ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں، یہ تو مولویوں نے ان کو لگا دیا ہے، بھائی یہ کام اچھا کام ہے، یہ کام اچھا۔ یہی بات شب برات کی بھی ہے۔ شب برات کے اندر بھی جو ہے وہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر سوشل میڈیا پر نہیں، اس عبادت، اس رات کے اندر عبادت جو ہے نا وہ بدعت ہے۔ تو بدعت کیسے ہو گئی؟ حضور کا فرمان، حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر کے اندر کوئی نئی بات نکالی جس کا اصل ہمارے دین کے اندر نہ ہو، وہ مردود ہے۔ تو کیا نوافل کی اصل دین کے اندر نہیں ہے؟ نوافل پڑھنے کی اصل دین کے حضور نہیں پڑھتے تھے؟ ساری رات نماز پڑھتے، پاؤں متورم ہو جاتے اس کی اصل دین کے اندر، اور نوافل پڑھ کس کے لیے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ کوئی نوافل کی صورت میں، بیٹا بیٹھ جاؤ، چھوٹے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس رات کے اندر بھی اگر کوئی آئے عبادت کرے، یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں اپنی مطالعہ کے اندر جو ہے وہ جو ہے نا وہ متشدد قسم کے علماء کرام، علماء اہل حدیث میں، ان کا بھی قول ہے کہ اس کے اندر اجتماعی عبادت بھی جائز ہے اور اس رات کے اندر انفرادی عبادت بھی جائز ہے، کیونکہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ مبارک رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، اور اس رات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب، ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف شعبان، فرمایا جب شعبان مہینے کی درمیانی رات آئے، اور وہ درمیانی رات کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات، 14 کا دن اور 15 کی رات، آگے 15 کا دن ہے، 14-15 کے درمیان بیچ کی جو رات ہے اس کو کہتے ہیں نصف شعبان کی رات۔ تو یہ رات جب آئے، فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا، اس رات کے اندر قیام کیا کرو، فَقُومُوا لَيْلَهَا، رات کو قیام کیا کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، دن کو روزہ رکھا کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388 ہے، 1388 ابن ماجہ 86 تک کی حدیث ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات ہو تو رات کو قیام کیا کرو، اور قیام کتنا کیا کرو؟ ہاں یہ بات ہے کہ قیام جتنا بھی کرو، اور اس قیام کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرو، اداسی کے ساتھ نہیں، تنگ ہو کر نہیں۔ اللہ کی عبادت جو بھی کرو تنگ ہو کر نہ کرو، دل کی فراغی کے ساتھ کرو، خوشی کے ساتھ کرو۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ اگر میں نے کھانا کھانا ہے اور کھانا اتنا شدت سے بھوک لگی ہے اور ادھر فرض نماز کا ٹائم جاتا ہے، تو فرض نماز کے ٹائم کو چھوڑ دو، پہلے کھانا کھاؤ تاکہ نماز کے اندر تو تمہاری وہ شدت ہے بھوک کی، وہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے تمہارا دل کھانے کی طرف للچائے نہیں، وہ دل وہ نماز کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ انہماک استغراق سے اگر تم رہ جاؤ تو فرمایا پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ یہی عبادت نوافل کے اندر بھی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم تو ساری رات عبادت کریں گے، تھک گئے اور دل نہیں اتار رہا ہے، کسی نے بتا دیا 100 رکعت پڑھنا، اب 100 رکعت پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو 100 رکعت پڑھنی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو خوش اسلوبی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، استغراق کے ساتھ جتنا عبادت آپ کرنا چاہیں اور وہ عبادت کریں، مگر صرف یہ بات ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا لیلۃ المبارکہ، یہ شب برات ہو، اس رات کے اندر عبادت کے لیے جمع ہو جانا، آ جانا، عبادت کرنا، میں نے کہا یہ بھی منع نہیں ہے، ہم اس کو بھی منع نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف آیا ہے، مگر زیادہ اہتمام فرائض کا ہونا چاہیے۔ فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرض ہے، اس قرض ہم پر فرض جو ہے وہ قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بڑی راتیں آتی ہیں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ نوافل کے ذریعے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم کیا کریں، کون سی عبادت نماز پڑھیں، میں کہتا ہوں کہ تم اس رات کے اندر فرض جو قضا ہے نا، قضائے عمری پڑھو، سابقہ نمازوں کی قضا کرو،
اور اس کے اندر جو ہے نا آپ اختصار کر دو، مگر یعنی کہ کم سے کم تلاوت کرو۔ اگر سورہ عصر آتی ہے، سورہ کوثر آتی ہے، ہر رکعت کے اندر وہی پڑھو۔ عبدہ ورسول پڑھنے کے بعد سلام پھر دو، پھر پڑھو۔ قضا نمازیں جو سن بلوغت سے لے کر آج تک ہم سے رہ گئی تھی، وہ ہم پر قرض ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی یکلخت پتہ نہیں ہے کہ اتنی نمازیں رہ گئی تھی، تو کم از کم اندازہ لگا لیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ہر نماز میں کوشش کریں۔ آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو قضا کرنا شروع کر دیں۔ جب اس نہج پر، اس راستے پر چل پڑیں گے، اگر خدا نہ خواستہ قضا آ گئی، موت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک قدم جو چل پڑے تھے ہم، تو رب کائنات تو بڑا رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ پھر معاف کر دے گا کہ یہ بندہ میرے راستے پر چل پڑا تھا، اس نے شروع کر دیا تھا نمازوں کو قضا کرنے میں، فرشتہ اجل بھیج دیا میں نے کہ وقت مقرر تھا موت کا، آ گیا، تو رب کائنات اس کو بھی بخش دے گا۔ لیکن قرض جو ہے اس کو ادا کرو۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی قرض نہیں چھوڑتا، معاف نہیں کرتا، رب کائنات معاف کرنے والا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کو ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کو پڑھو۔ اور اس رات کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رات آنے والی ہے، اس رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور راوی بھی کوئی عام راوی نہیں ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات جب آئے تو فرمایا فقوموا لیلہا، رات کے وقت قیام کیا کرو، اور وصوموا نہارہا، دن کو روزہ رکھو۔ تو روزہ رکھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیز کے روزے رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14 اور 15 کا روزہ، تو ایام بیز میں 15 کا دن بھی آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت کا روزہ بھی ہو گیا۔ اور ہم اس کو سنت بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مستحب روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، اگر کوئی رکھے تو ڈھیروں ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نہیں رکھے تو ہم اس پر ملامت بھی نہیں کرتے۔ کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو ہم اگر وہ 15 شعبان کا دن ہے اور کوئی چائے پی رہا ہے، لوگ ان کو کہیں، کوئی کہے کہ دیکھو یار اتنا بڑا دن ہے، حضور نے فرمایا اور یہ دن روزے کا دن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ بھی استحبابی طور پر ہے، مستحب طور پر ہے، واجب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ضرور رکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ترغیب دی ہے کہ اس دن روزہ ہونا چاہیے، لہذا جو رکھے اس کے لیے سبحان اللہ بڑا ثواب ہے، جو نہ رکھے تو وہ ملامت کا حقدار نہیں ہے۔ رات کے وقت جو ہے قیام کرے، سبحان اللہ بڑی رات ہے، عبادت کرو، اور جو نہیں ہے اس کو ملامت نہیں کر سکتے کہ رات کو ہم تو مسجد میں جمع تھے، ہم تو عبادت کے لیے گئے تھے، فلاں نہیں آیا تھا، کتنا سست بندہ ہے۔ نہیں، اس نے فرض پڑھے تھے نا، فرض پڑھ کر چلا گیا تو ملامت کا حقدار نہیں ہے، وہ نفلی عبادت کرے تو اس کے لیے بہتر تھا، نہ کی تو کیا خبر کہ وہ جو فرض پڑھے تھے اس نے، وہ کہتے ہیں کہ حقارت کی نگاہ سے کسی رند کو نہ دیکھ، حقارت کی نگاہ سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا خبر اس کو تو محبوب ہے کہ یا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، جس کو حقیر ہم سمجھ رہے ہیں کیا خبر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو۔ تو لہٰذا کسی کو عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے، ہاں فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ مسجد میں آئے۔ ابھی قریب ہی چند ہفتے پہلے ہمارے علاقے کے اندر، جہاں میرا گھر ہے پنجاب کے اندر، وہاں ایک بندہ فوت ہوا، اور وہاں ایک بہت بڑے مولانا ہے، علامہ صاحب، بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، منع کر دیا، اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ وجہ پوچھی گئی کہ آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اس کو مسجد بھی نہیں دیکھا، پھر پورا بھرا مجمع تھا، پورے بھرے وہ جنازے کے اندر لوگ جو سب آئے ہوتے، آپ نے فرمایا کوئی ایک آدمی گواہی دے دے کہ مسجد میں دیکھا ہے تو جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب دیکھیے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نوبت بھی نہ لائے یار، کہ اتنا دیہات کے اندر بہت بڑے مجمع ہوتے ہیں جنازے کے، وہاں ایک بندے نے بھی گواہی نہیں دی کہ یہ مسجد میں اس کو دیکھا ہے، ایک بندے نے بھی گواہی نہیں دی۔ جب ایک بندے کی طرف گواہی نہیں آئی تو مفتی صاحب نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک چھوٹے مولوی کو بتا دیا تم پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا، تاکہ دوسروں کے لیے فکر ہو کہ بے نمازی جس کو مسجد میں کبھی نہیں دیکھا گیا، ایک وقت کے بہت بڑے عالم نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، تو لہذا مسجد میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ مومن ہے۔
مسجد میں جب آتا ہے اس پر کوئی بلیم نہیں کر سکتے، وہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ تو لہذا مسجد کے اندر جو ہے نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے، دیگر عبادت ریاضت جس رات کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی عبادت کا حکم دیا، فرمایا کہ قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کیا کرو، یہ قیام مستحب ہے۔ جمع ہوں لوگ اجتماعی، اگر شوق ذوق انفرادی عبادت نہیں کریں گے تو اجتماعی طور پر عبادت کرنا بھی کوئی بدعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اجتماعی عبادت نہیں کریں گے تو لوگ بکھر جائیں گے، لوگ گھر چلے جائیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ اگر شوق ذوق اسی میں ہے تو اجتماعی طور پر بھی وہ عبادت ذکر اذکار کرنا جائز ہے، افضل انفرادی ہے۔ مثلا صلاۃ التسبیح کی جماعت ہے، میں یہاں پر جو ہے ابھی مجھے 27واں سال شروع ہوا ہے، تو یہاں پر کئی سال پہلے میں جماعت کے ساتھ پڑھاتا رہا، کئی سال پڑھایا میں نے، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو آیا ان کو کہا میں نے کئی سال پڑھایا ہے، بتایا ہے، لوگوں کو پتہ ہے، آپ انفرادی طور پر پڑھو، یہ افضل ہے۔ اجتماعی سے انفرادی صلاۃ التسبیح افضل ہے۔ اب جو طریقہ کار ہے مجھ سے پوچھو اور پڑھو، یہ افضل ہے۔ اور اگر کہیں جماعت ہوتی ہے تو جماعت بھی کوئی شرک بدعت نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، شوق اس کی طرف ہے تو جائز ہے وہ۔ تو لہذا انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح کی نماز زیادہ اہم ہے، تاکہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے جب ہم پڑھاتے ہیں وہ صلاۃ 300 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے تو امام کی پڑھنے کی ایک اپنی رفتار ہے، اور پیچھے کوئی سست ہے، کوئی تیز پڑھتا ہے، تو اس حوالے سے کسی کی جو ہے نا وہ ہر رکعت کے اندر کچھ مقام کے اوپر جو ہے نا 15 دفعہ پڑھی جاتی ہے، کچھ میں 10 دفعہ پڑھی جاتی ہے، تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو جب اکیلا پڑھے گا تو استغراق، انہماک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ہوگا، تو لہٰذا اسے علیحدہ ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ مگر اس کو اگر جماعت کر دی کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس جماعت کی صورت میں پڑھ لیں گے، ورنہ اس کو پڑھیں گے بھی نہیں، تو اس صورت کے اندر بھی کوئی بدعت نہیں ہے، وہ جائز ہے صورت کے اندر۔ تو اس رات کے اندر 15 شعبان کی رات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جو نہیں رکھے گا تو پھر اس کو یہ عتاب ہوگا، نہیں، یہ اس کا مستحب روزہ ہے، جو رکھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور روزہ رکھتے تھے، یا رسول اللہ آپ نے روزہ یہ کیوں رکھا، یہ سوال کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے یہ موت لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے۔ اس کے وہ جو آیت کریمہ پڑھی نا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس میں تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ فرمایا اس میں ہر چیز کی جو تقسیم ہوتی ہے تو زندگی موت بھی لکھ دی جاتی ہے، تو لہٰذا جب میری موت لکھی جائے، اجل لکھی جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیا بات ہے، کہ وہ تو ہم نے حدیث پاک میں سن رکھا ہے کہ جب بچہ اپنی رحم مدر کے اندر ہوتا ہے تو وہ تو جو فرشتہ وہاں آتا ہے اور وہ زندگی موت کے سارے کچھ لکھ دیتا ہے، تو حدیث صحیح ہے، وہ بخاری مسلم اور دیگر حدیث کو، اس میں حدیث کے اندر کوئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے، وہ حدیث صحیح ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر اس رات کے اندر وہ لیلۃ القدر ہو، رمضان المبارک کی رات یا شب برات، اس کے اندر بھی اس تقدیر کے اندر رد و بدل کون کرتا ہے؟ وہ رد و بدل کرتا ہے جس کے پاس کتاب ہے۔ یمح اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہے اس کو مٹا دیتا ہے، جس کو چاہے رکھتا ہے۔ عندہ علم الکتاب، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون، وہ اس کے پاس جو ہے وہ کتاب، وہ لوح محفوظ کا مالک ہے، لوح محفوظ اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، وہ اپنے علم کے اندر رد و بدل کرے تو کون ہے، کس کو اختیار ہے کہ اللہ کی ذات پر جو ہے نا وہ کیچڑ چھٹائی کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے اندر، یعنی کہ اب میں اس کو یہ سمجھاؤں کہ اس رات کے اندر زندگی موت لکھی جاتی ہے، جبکہ زندگی موت تو بچپن کے اندر، جو وہ بچپن نہیں، ماں کے رحم کے اندر لکھی گئی تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہماری حکومت جو ہے وہ بجٹ تیار کرتی ہے، کون سے مہینے میں؟ میرے خیال میں جون کے اندر بجٹ تیار کرتے ہیں نا، جون کے اندر، مئی جون کے اندر جو بجٹ تیار ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے جب بجٹ تیار ہوتا ہے کہ فلاں شعبے کو اندر اتنے کروڑ دینے ہیں، فلاں کو اتنے، تو اسی وقت دے دیتے ہیں؟ اسی وقت نہیں دیتے، وہ بجٹ تیار ہو جاتا ہے،
پھر وہ ریلیز ہوتا رہتا ہے، بعد میں پورے سال ریلیز ہوتا رہتا ہے، اور پھر چونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، مثال سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کی ذات پر یہ مثال صادق نہیں آتی، صرف بات کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ جو کچھ لکھا تھا کیا پورا دے دیتے ہیں، کبھی کبھار ان سے بچ جاتا ہے، کبھی زیادہ دینا پڑتا ہے، تو ان کے پاس اقتدار ہے، وہ مالک ہیں اس بات کے۔ ہمارے صاحب اقتدار لوگ جو ہے وہ جو لکھتے ہیں، جو کرتے ہیں بجٹ کے اندر، وہ پورا اس شعبے کو نہیں ملتا ہے، کبھی کم ملتا ہے، کبھی جو ہے وہ زیادہ اور لگانا پڑتا ہے۔ یہ بات صرف سمجھانے کے لیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا، وہ رحم مدر کے اندر اس نے زندگی موت کو لکھ دیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، ان کے مقدر قسمت لکھی جا چکی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، یمحو اللہ ما یشاء، اس کی طاقت یہ چاہے کہ وہ جو لکھا ہے اس کو مٹا سکتا ہے، ویثبت، جو کچھ ہے اس کو باقی بھی رکھ سکتا ہے، عندہ علم الکتاب، اصل کتاب اسی کے پاس ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر اس لکھی ہوئی تقدیر کے اندر بعد میں رد و بدل کر دے تو وہ ذات کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ بس یہی معنی ہے اس رات کا، آنے والی رات کا، یا لیلۃ القدر کی رات کا، جہاں زندگی موت لکھی جاتی ہے، جہاں رزق لکھا جاتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ اللہ فرشتہ لکھ کر گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات کے اندر کسی نے آ کر عبادت اور ریاضت کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ کو راضی کر لیا، وہ اگر اس وقت فرشتہ لکھ کر گیا تھا کہ یہ شقی ہے، اس توبہ کی وجہ سے رب کائنات نے اسے شقی سے سعید بنا دیا۔ تو اس رات میں عبادت اور ریاضت جو ہے وہ جائز ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ ممنوع ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، روزے کا بھی فرمان ہے، اور قیام کا بھی فرمان ہے، قبرستان میں جانے کا بھی فرمان ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی حضرت اما عائشہ حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 15 شعبان کی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی، جب آپ میرے پاس تشریف فرما تھے تو مجھے جب نیند آئی تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود نہیں تھے، تو مجھے تجسس ہوا، میں اٹھی آقا علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے۔ حضور کو تلاش کرنا وہ ان کے لیے کوئی ناممکن نہیں تھا، مشکل نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جس گلی سے بھی گزرتے تھے وہ گلی بتاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر گئے ہیں، وہ خوشبوئیں کے حلے آتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت میں محو تھے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے تھے، سربا سجود تھے۔ وہاں گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ حضور نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا انا عائشہ۔ فرمایا من عائشہ، عائشہ کون؟ فرمایا انا عائشہ بنت ابی بکر، میں عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ فرمایا من ابو بکر، فرمایا ابو بکر کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر ہوا ابن ابو قحافہ، ابو بکر جو ابن قحافہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا من ابو قحافہ، میری ماں کہتی ہے اما عائشہ صدیقہ کہ میں نے اپنا نام بتایا، باپ کا نام بتایا، دادے کا نام بتایا، جب حضور نے نہیں پہچانا تو میں واپس پلٹ آئی، اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد میرے آقا تشریف لائے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ کیسا تھا؟ جب آپ نے میرے متعلق پوچھا میں نے اپنا نام بھی بتایا، باپ کا نام بتایا، دادے کا نام بتایا، یا رسول اللہ آپ نے پہچانا نہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ، اللہ کی بارگاہ میں کچھ لمحات مجھے ایسے بھی میسر آتے ہیں کہ مجھے اس وقت سوائے اللہ کی پہچان کے کسی اور کی پہچان نہیں رہ جاتی، اللہ کی پہچان کے سوا مجھے اور کی پہچان ہے۔ یہ تو وہ فرماتی ہیں کون سا دن تھا؟ فرمایا عائشہ کیا ہوا تجھے اور تو والا تجسس کہ کہیں حضور کی باری تو میرے پاس تھی، کہیں کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، آپ کو یہ گمان کیا ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کا رسول جو ہے وہ تم سے کوئی خلاف ورزی کریں گے، تمہارے حق تلفی کریں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا 15 شعبان کی رات تھی، جنت البقیع تھی، آقا علیہ السلام گئے، سنت دی ہے میری ماں نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے، تو لہٰذا قبرستان کے اندر بھی جانا کوئی بدعت شرک نہیں ہے۔ حضور گئے ہیں، ایک مرتبہ گئے ہیں تو تب بھی گئے ہیں،
بار بار گئے تو تب بھی گئے ہیں۔ ایک دفعہ کی سنت تو یہ ترمذی شریف سے ملتی ہے، اما عائشہ اس کی راوی ہے، لہٰذا قبرستان میں بھی جانا، لیکن خدا کے لیے ایسے نہ جانا جیسے آج کل میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں نوجوانوں کی ٹولیاں، عورتوں کا وہاں جانا اور عورتوں کا بغیر پردے کے جانا، قبروں کے بے حرمتی، یہ سارا کچھ ناجائز ہے۔ ارے قبر کے اندر کوئی ہم کھیل تماشے کے لیے جاتے ہیں؟ قبر کی زیارت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الا فزوروہا جو فرمایا ہے، بخاری مسلم سیاستہ کی حدیث ہے، خبردار قبروں کی زیارت کیا کرو، تو کیا کسی کھیل تماشے کے لیے حضور نے فرمایا ہے؟ نہیں، یہ قبریں جو ہیں یہ آخرت کے لیے ہمیں عبرت دلاتی ہے کہ ہمارا مقام یہ قبرستان ہے، ہمارا گھر یہ قبرستان ہے، جو نرم و نازک ہم بستر پر سوتے ہیں، ایک مچھر داخل ہو جائے نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس بیابان، اس قبرستان کے اندر، اس قبر کے اندر بغیر بچھونے کے، بغیر روشنی کے اس قبر کے اندر سونا ہے۔ قبروں کی زیارت اس عبرت کے لیے ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وقت زیادہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور 15 شعبان کی رات کو اعلانیہ تو نہیں ہوتا ہے، صاحب ظاہر ہمارے پاس جو ہوتے ہیں، اور جو عبادت ریاضت جو ہے مخصوص طریقے سے کوئی کرے، مثلاً کوئی اپنے آپ کو، ہم یہاں پر 6 نوافل پڑھتے ہیں شروع سے، ابتدا کی 6 نوافل سے، اور 6 نوافل بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، یہ بھی اولیاء علماء کرام کا ہے 6 نوافل سے، تاکہ مغرب کے ٹائم جو ہے یہ شروع ہو گئے۔ کسی نے پڑھے سبحان اللہ، جس نے نہیں پڑھے ملامت نہیں ہے، وہ بات میں نے بتا دی، ملامت کسی پر نہیں کرنی کہ نہیں فلاں نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا ہے۔ تو ہاں، اس پر ان کو بھی ملامت نہیں کرنی جو پڑھ رہے ہیں کہ کیوں گئے ہیں، یہ ذرا تو بدعت ہے، شرک ہے۔ میں نے کہا کوئی بدعت شرک نہیں ہے، جو آئے عبادت اور ریاضت میں دکھاؤں گا کتابوں کے، تو اس رات عبادت اور ریاضت کرنی چاہیے۔ سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھو تو 10 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، ہم مغرب کے ٹائم 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو 30 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ نوافل بھی پڑھتے ہیں ساری رات، اس کے رات کو عبادت کریں۔ ہاں، آخری بات اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ اس رات میں عبادت ریاضت نہ کر سکیں، اس میں نہ کر سکیں، تو کم از کم اس رات کو اور دن کو اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو یہ دن اور رات کے اندر کوئی ایسی خرافات نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ عبادت کریں، رات کے فرض پڑھیں، چلے جائیں، لیکن اس رات کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھیں۔ بے شک سو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بے شک نفلی عبادت نہ کریں، نہ پڑھیں، لیکن اس رات کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ کریں، ایسی عبادت، ایسی کام نہ کریں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، آپ کسی کا دل آزاری نہ کریں، یہ کام نہ کریں، ورنہ اس کا وبال زیادہ ہوگا۔ وہ 6 لوگ، ایک حدیث میں ہے 8 لوگ، جن کی عبادت اور ریاضت جن کی اس رات کے اندر بھی قبول نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ پھر اس رات کو بتاؤں گا یا اگلے جمعہ پر بتاؤں گا، وہ شب قدر کو بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ایک حدیث میں آیا کہ وہ 5 قسم کے لوگ ہیں، ایک حدیث میں آیا کہ وہ 6 قسم کے لوگ ہیں۔ 6 عمل جو کام کرتے ہیں ان کی عبادت اور ریاضت اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی جب تک اس عمل سے توبہ نہ کریں۔ تو انشاءاللہ وہ اس رات کے اندر میں بتاؤں گا اور اگلے جمعہ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم کرم۔